بسم الله الرحمن الرحيم. اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نیا کمپریسر فریج کو کس طرح لگایا جا سکتا ہے بہت ایزی طریقے سے. تو چلیے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس طرح لگایا جا سکتا ہے. اچھا، تو ابھی ہم کمپریسر کو فریج میں لگانے سے پہلے کمپریسر کو چیک کریں گے. کمپریسر تو ہم نے پہلے سے چیک کیا ہے، تو ابھی ہم اس میں آئل ڈالیں گے. تو ابھی ہم نے اس کو ایک لیڈ لگا کے، یہ آئل ہے، آئل کو چیک کرنا چاہیے کہ بوتل میں کوئی دوسرا آئل تو نہیں پڑا. یہ کمپریسر کا اپنا آئل ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا ایک بار کے. پھر اس کو ہم ریلی اوور لوڈ لگا کے کمپریسر کو سٹارٹ کریں گے. یہ ہم نے لگا لیا اوور لوڈ، یہ ہو گیا کمپریسر. ابھی کمپریسر کو ہم کریں گے سٹارٹ. یہ ہو گیا سٹارٹ، یہ دیکھو یہ ہو گیا وولٹیج. دیکھو یہ وولٹیج ہے، یہ کرنٹ ہے امپیر. پھر ہم ادھر سے دیکھتے ہیں، سنائی دے گا. ابھی ہم اس کو یہ لیڈ جو ہے یہ ہم اس میں سے ڈبائیں گے، تو یہ آئل اندر کھینچ لے گا. اب یہ سیکشن کے لینتھ پہ انگلی رکھ کے یہ آئل کو دیکھو، یہ اندر جا رہا ہے. یہ ختم ہو گیا. ابھی اور ڈالیں گے اس میں. بس اتنا ہی. ابھی اس کا چلو اس سائڈ میں رکھیں گے. یہ ابھی کمپریسر میں آئل چلا گیا. ابھی اس کو نکال کے سائڈ میں رکھیں گے. چلو ابھی اس میں آئل وہ کمپلیٹ ہو گیا. ابھی اس کو تھوڑا چلائیں گے، دیکھیں گے کہ آئل اس میں زیادہ تو نہیں ہوا. اس آؤٹ لین پہ ہم دیکھیں گے آئل تو نہیں آ رہا. تھوڑا چلائیں گے، دیکھیں گے آئل اس میں پورا صحیح جگہ پہ پہنچ جائے گا. اب یہ سب صحیح ہے، آئل زیادہ نہیں ہے، برابر ہے، آؤٹ لین پہ نہیں پیک رہا. ابھی ہم کمپریسر کو بند کر دیتے ہیں. ریلی اور لوڈ نکال کے ابھی کمپریسر میں آئل سب کچھ برابر ہو گیا. ابھی ہم اس کو اندر سیٹ کریں گے، اپنی جگہ پہ رکھیں گے، اس کا سٹینڈ پہ رکھیں گے. یہ اپنی جگہ پہ صحیح بیٹھ گیا. ابھی اب ہم اس کو مطلب پورا پیپ کا کنیکشن دیں گے اور اس کو ویلڈنگ کریں گے. یہ ادھر سے یس آؤٹ لین ہے پریشر. ہم اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کریں گے جو ادھر تک آسانی تک پہنچ جائے گا. اس کو اندر سے
ابھی سیکشن کا لین کو ہم ویلڈنگ کریں گے. یہ اس کا سیکشن لین ہے, یہ بھی سیکشن لین ہے. اتنا تو آپ لوگ کو معلوم ہوگا جس سیکشن کون سا ہوتا ہے. یہ اس میں اچھی طرح سے اندر ڈال کے بخیر. بلڈنگ کے ٹائم آپ جلدی نہیں کرو گے, آرام آرام سے کرنا ہے. اگر جلد بازی کرو گے تو آپ کا بلڈنگ صحیح نہیں ہوگا. ٹنکر لیک کرے گا. پھر اسی طرح سے پورے سائڈوں میں راڈ کو ٹچ کرنا ہے تو یہ صحیح طریقے سے ولڈ ہو جائے گا. یہ سیکشن لین ولڈ ہو گیا. ابھی یہ آؤٹ پٹ کا پائپ ہے, اس کو ہم ایڈجسٹ کریں گے. اس کے بعد اس کو بھی ویلڈنگ کریں گے. یہ گرم ہونے کے بعد اس میں اندر گھسانا ہے اسی طریقے سے. اس کے بعد یہ دوسرا راڈ ہے, پل کا راڈ کہا جاتا ہے. یہی احتیاط کرنا ہے کہ آپ کو جلدی نہیں کرنا. آرام آرام سے کرو گے تو آپ کا جو ویلڈنگ ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جائے گا. جلد بازی کرو گے تو آپ کا یہ ویلڈنگ صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ یہ گیس کا ویلڈنگ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے. زیادہ لوگ اس کو کوشش کرتا ہے لیکن کام کا صحیح طریقے سے نہیں لگا سکتا. ویلڈنگ کر لیتا ہے لیکن وہ اس کا ٹانکا لیک کر لیتا ہے, گیس کو دوبارہ نکل جاتا ہے. بس اس میں یہ ٹیکنیک ہے کہ آپ جلد بازی کرو گے تو ٹانکا صحیح طریقے سے نہیں لگے گا, ویلڈنگ صحیح طریقے سے نہیں آئے گا. آرام سے کرو گے 1-2 منٹ زیادہ لگے گا لیکن ویلڈنگ صحیح طریقے سے ہوگا. پھر اس کو پیک کو پوری طرف سے اچھی طرح سے گرم کرنا ہے. ایک بار آپ نے اس کو صحیح طریقے سے سن لیا اور اچھے آرام سے ویلڈ کر لیا تو آپ کو دوبارہ اس کو ویلڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, یہ لیک نہیں کرے گا. ابھی ہم اس کو, یہ ویلڈنگ ہو گیا, ابھی ہم اس کو فلٹر لگائیں گے, فلٹر والا. ابھی ہم اس کو مطلب فلٹر چینج کریں گے, لگائیں گے نیا. یہ ہو گیا نیا فلٹر. ابھی ہم اس کو فلٹر لگائیں گے. یہ رہا نیا فلٹر. یہ ادھر ایسا لگا کے اس کو ہم ادھر سے کچھ نوزل بھی دے سکتے ہیں, لیکن آپ کو جلدی میں ہو تو اس کو ادھر سے پریس کر کے مطلب ایسا, پھر ایسا, پھر ایسا. یہ ابھی اچھی طرح سے لگ گیا. ابھی ہم اس کو پلائرز کی مدد سے ادھر آپ غور سے دیکھو گے تو یہ ہم نے پریس کر لیا. ابھی ہم اس کو ویلڈنگ کریں گے. طریقے سے نہیں ہوگا, آرام سے کرنا ہے تو یہ صحیح طریقے سے ہوگا. صحیح کرو اور سائڈ دونوں کو اچھی طرح سے گرم کر کے جو چیز نکلے وہ پہلے لگانا ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ جو یہ راڈ اس کو رگڑنا ہے. یہ دونوں کو اچھی طرح سے ایک 3 سے گرم
کرنا ہے. اگر آپ کا فلٹر گرم زیادہ ہوا اور پیڈ گرم نہیں ہوا تو یہ دونوں کے بیچ میں جو ٹانکا لگے گا تو وہ لیک کرے گا. بڑھ جائے گا. سب سائڈوں میں کوشش کرنا ہے کہ آپ کا جو آگ ہے سب جگہ پہ اس طرح سے لگے گا تو یہ آپ کا ٹانکا صحیح ہوگا. اسٹارٹ ہے. اچھا ابھی ہم اس کو ٹپلری کا لین کنیکٹ کریں گے. یہ رہا ٹپلری. یہ اس میں اچھی طرح سے اندر گھسانا ہے. یہ اندر گھس گیا. یہ ویلڈ ہو گیا. ابھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہے یہ بھی صحیح طریقے سے ویلڈنگ کر لیا. ابھی یہ جو ہے یہ آؤٹ پٹ کا لین ہے, یہ بھی صحیح طریقے سے ویلڈنگ کر لیا. اور یہ سیکشن لین ہے. اور وہ دوسرا یہ فلٹر جو ہے فلٹر بھی ادھر سے ہم نے اس کو ٹانکا لگا کے اور یہ اپنے دیکھ لیا کہ کتنا صفائی سے آ گیا. ابھی ایک کو ہم گیس ڈال کے چیک کریں گے کہ لیک ہے یا نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ بس ویلڈنگ کے ٹائم میں یہی احتیاط کرنا ہے کہ جلدی نہیں کرنا. تھوڑا آرام سے کرو گے تو آپ کا جو ویلڈنگ کا ٹانکا ہے وہ صحیح طریقے سے کلین آئے گا اور اچھا آئے گا. ابھی ہم اس میں گیس ڈالیں گے اور ریچارج کریں گے. دیکھ لو آپ لوگ آگے کیا ہوتا ہے. ابھی آپ نے اس چیز کو دیکھا ہوگا, یہ اندر ریچارجنگ کے ٹائم میں اس میں اندر لگایا جاتا ہے. اس کو پن والی کہا جاتا ہے. یہ اس میں اندر سے فکس کریں گے تو یہ ہو گیا فکس. ابھی ہم اس کو ریلی اوور لوڈ لگا کے اور اس کا ویکم کریں گے. ویکم کے بعد اس میں ریچارجنگ گیس ڈالیں گے. تو ابھی ہم اس کو ریلی اور اوور لوڈ لگا کے چالو کر دیتا ہے. ابھی ہم اس کو ویکم کریں گے اور ویکم جو دوسرے کمپریسر کی مدد سے کرنا پڑتا ہے کہ ابھی ہم اس کو جو فریج میں اندر جتنا بھی ہوا ہے وہ دوسرے کمپریسر کی مدد سے نکالیں گے. ابھی یہ ہمارا میٹر ہو گیا. ہم اس کو ادھر کنیکٹ کیا, یہ ہو گیا کنیکٹ. ابھی اس کا جو ہائی پریشر کا لین ہے یہ دوسرا کمپریسر ہے. یہ ہم نے ادھر سیکشن لین کو کنیکٹ کیا, یہ ہو گیا کنیکٹ. یہ میٹر کا ریڈنگ ہے, آپ لوگ دیکھو. یہ ابھی ہم اس کمپریسر کو سٹارٹ کر لیتا ہے. اس میں جو جتنا بھی اندر ہوا ہے وہ کھینچ کے باہر پھینک دے گا. اس کو آپ لوگ ویکم بولتا ہے. یہ رہا کمپریسر سٹارٹ. میٹر کو دیکھ لو, ابھی یہ نیچے چلا جائے گا مائنس میں. ابھی ہم اس کو ایسا ہی چھوڑیں گے تقریباً 10-15 منٹ تک کہ اس کا اچھی طریقے سے ویکم ہو جائے گا اور اس کا جتنا بھی اندر ہوا ہے وہ پورا یہ کمپریسر باہر کھینچ کے تو اس میں ہم جب گیس ڈالیں گے تو وہ صحیح طریقے سے کام کرے گا. آپ لوگوں نے بس اس چیز پہ تھوڑا ٹائم زیادہ دینا ہے کہ ویکم میں آپ جلدی نہیں کرو گے کیونکہ میٹر ہمارے ابھی مائنس میں آ ہی گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں اندر ہوا ختم ہو گئی. اس کو 10-15 منٹ تک ایسا ہی چھوڑنا ہے کہ اس کا ویکم اچھی طرح ہو جائے, اس میں جتنا بھی ہوا ہے وہ باہر نکل جائے. کیونکہ ابھی یہ دیکھ لو اور سے تو یہ دیتا ہے, اس میں اندر ہوا ہے. ٹائم دینا ہے تو اچھی کام ہو جائے گا. اگر جلدی کرو گے تو اس میں ہوا رہ جائے گا. ہوا کے ساتھ جب گیس ڈالو گے تو صحیح طریقے سے کولنگ نہیں کرے گا.
تو ابھی ہم ایسا کریں گے کہ اس کو ایسا ہی چھوڑیں گے. 10-15 منٹ کے بعد ہم اس کو ریچارج کریں گے, گیس ڈالیں گے. اس کو ابھی ہم ویڈیو کو پاز کریں گے. لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا تھا, تقریباً 10-15 منٹ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا میٹر کا ریڈنگ بہت مائنس تک چلا چکا ہے, اس کا کم ہو گیا ہے. ابھی ادھر سے بھی آپ دیکھ لو کوئی ہوا باہر نہیں آ رہا ہے. ابھی آپ کو ایسا کرنا ہے کہ اس وال کو ابھی بند کرنا ہے. یہ ہو گیا بند. ابھی اس لیڈ کو ادھر سے ہم نکالیں گے. یہ ادھر سے ریموو ہو گیا. ابھی اس کمپریسر کو ہم بند کرنا ہے. اس نے اپنا کام کر لیا. ابھی اس کو ہم سلنڈر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. یہ رہا لیڈ کنیکٹ ہو گیا. ابھی ہم سلنڈر کو اوپن کریں گے. یہ ہو گیا گیس آن. اب یہ گیس ادھر تک آ گیا. ہم ادھر سے دیکھو گیس آتا ہے. ابھی یہ کمپریسر بند ہے اور وہ کم ہو گیا. ابھی سلنڈر سے ہم اس کمپریسر میں گیس چھوڑیں گے. بس ابھی آپ کو ادھر سے جلد بازی نہیں کرنا, آرام سے چھوڑ دینا ہے. یہ تقریباً 0 تک چھوڑ دینا ہے. یہ ہم نے چھوڑ دیا. ابھی ایسا ہی رہنے دیں گے, تھوڑا انتظار کریں گے. جب یہ 0 تک آ جائے گا, یہ 0 سے تھوڑا سا بھی اوپر چلا جائے گا, ہم اس کو بند کریں گے. پھر بھی مائنس میں ہے, اب تھوڑا اور چھوڑیں گے. یہ ابھی صحیح ہو گیا. ابھی ہم اس کو بند کیا. ابھی ہم اس کو ریلی اور اوورلوڈ لگائیں گے. یہ ابھی لگ چکا ہے. ابھی کمپریسر کو سٹارٹ کر لینا ہے. یہ ہو گیا ہمارا الیکٹرک. یہ ہو گیا سٹارٹ. کمپریسر سٹارٹ ہو گیا. ہمارا 245 وولٹ آ رہا ہے, 1.2 ایمپیئر آ رہا ہے. کمپریسر سٹارٹ ہے. ادھر میٹر کا ریڈنگ دیکھ رہے ہیں تو یہ مائنس میں چلا گیا. ہم ابھی آہستہ گیس کو چھوڑیں گے. ابھی گیس کو ابھی آپ لوگوں نے جلد بازی نہیں کرنا ہے. گیس جتنا بھی آرام سے دو گے اتنا ہی فائدہ ہے. ابھی اس میں ریچارجنگ سٹارٹ ہو گیا. گیس اندر جا رہا ہے, لیکن آپ آہستہ دو گے گیس. اگر جلدی دو گے تو یہ کمپریسر ٹرپ بھی ہو سکتا ہے, بلاس بھی ہو سکتا ہے, پیپرڈ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو اس میں ایک بڑی پرابلم یہ ہوتا ہے, جو کمپریسر میں اندر آئل ہے وہ آئل جو ہے وہ آؤٹ پیپ میں آ جاتا ہے, پھر اندر فریزر میں چلا جاتا ہے, پھر کولنگ صحیح طریقے سے نہیں کرتا. بس آپ کو ریچارجنگ میں بھی زیادہ ٹائم دینا ہے تو آپ کا جو فریج ہے وہ اچھی طریقے سے کولنگ کرے گا. ابھی ہم نے اس کو ایسا چھوڑ دیا اور آہستہ گیس اس کو کھولیں گے اور دیں گے. بس جلد بازی نہیں کرو گے. ابھی آپ لوگ دیکھو اس کا ریچارجنگ کمپلیٹ ہونے کا قریب ہے, تھوڑا باقی ہے. ابھی ہم اس کو چیک کریں گے کہ ہمارا جو جتنا ہم نے اس کو کم سے کم اس کو ہم نے آدھا گھنٹہ دیا. آپ لوگ کوشش کیجئے کہ اس سے زیادہ ٹائم دیا کریں. جو ریچارجنگ ابھی جلدی کرو گے, گیس جلدی ڈالو گے تو اس میں بہت نقصان ہے, فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. کم سے کم اس کو آدھا گھنٹہ دیئے. جو اگر آپ میں بہت جلدی کر رہے ہو تو آدھا گھنٹے سے کم ٹائم میں ریچارج نہیں کروائے گئے تو اس میں یہی فائدہ ہوگا کہ آپ کو کولنگ اچھی طرح سے کرے گا. ابھی ہم اس کو کس طریقے سے چیک کریں گے کہ ہمارا فریج جو جتنا بھی ٹانکی لگایا ہے اس کو لیکیج ہے یا نہیں ہے, لیک کر رہے نہیں کرے گی, فوم کے ذریعے. تو
یہ ایک فوم ہو گیا، ہم اس پہ شیمپو ڈال کے اور ابھی پانی ڈال کے تو ابھی ہم اس کو چیک اس طریقے سے کریں گے۔ ابھی یہ دیکھ لو یہ گرم ہو گیا ہے اور ہمارا جو ٹانکا تھا اس نے اچھی طرح سے پکڑ لیا، ایسا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ابھی اب دیکھ لو کوئی بھی مطلب لیکیج اس میں نہیں ہے اور یہ دھواں نکل رہا ہے۔ ابھی یہ دوسرا ادھر ہی ایک ویلڈنگ کا ہے، یہ بھی آپ دیکھ لو۔ ادھر بھی کوئی لیکیج نہیں ہے۔ ابھی فلٹر کو چیک کریں گے، یہ فلٹر بھی کچھ لیکیج نہیں ہے اس میں۔ ابھی فلٹر کی دوسری سائڈ چیک کریں گے، ادھر کوئی لیکیج نہیں ہے۔ ابھی آپ ایک چیز کو غور سے دیکھیے، یہ سیکشن لینے اس نے اچھی طریقے سے اندر فریج اور فریزر کولنگ کمپلیٹ کر لیا، تقریباً آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا، اس کے اندر اس نے کولنگ اتنا اچھا کیا کہ یہ دیکھ لو یہ اس کے اوپر برف آ گیا ہے اور یہ اچھی طریقے سے کولنگ کر رہا ہے۔ یہ دیکھ لو یہ سیکشن لین ہے، یہ ادھر دیکھ لو اور سے یہ ادھر سے فریزر سے آیا ہے، یہ سیکشن لین ہے، پورا برف ہو گیا۔ ابھی لوگ بولتا ہے کہ فریج کولنگ نہیں کرتا، تو فریج کا کولنگ اتنا زبردست ہے کہ ابھی آپ خود اندازہ لگاؤ کہ باہر کے پہ برف ہو گیا تو اندر کتنا کولنگ ہوگا، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو۔ کمپریسر بھی دیکھ لو کہ پریشر بھی دیکھ لو کہ ایسا نہ سوچے کہ ابھی آپ نے پریشر زیادہ دیا اس لیے کولنگ باہر زیادہ دے رہا ہے۔ پریشر آپ کے سامنے ہے، یہ میٹر لگا ہوا ہے، یہ اس کا پائپ لائن ہے، دیکھو کمپریسر کے ساتھ کنیکٹ ہے، یہ سلنڈر ہے کنیکٹ ہے، اور یہ چالو ہونے کے ابھی مطلب آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا۔ اور فریج جو ہے یہ فل سائز کا فریج ہے، چھوٹا فریج بھی نہیں ہے، لیکن اس کا کولنگ اتنا زبردست کیوں آیا ہے، بس اس میں اتنا ہی ٹیکنک تھا کہ اس کو ہم نے اچھی طریقے سے ویکم کر لیا، تو ویکم جتنا اچھا ہوتا ہے اتنا ہی اچھا کولنگ کر لیتا ہے۔ یا ابھی یہ فریزر دیکھ لو، یہ فریزر اس کا چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا فریزر ہے، اس میں اندر سامان پڑا ہے، لیکن کولنگ ماشاءاللہ بہت فینٹاسٹک کر رہا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ دیکھ لو ادھر پورا، یہ آپ کو میں دکھانے کا کوشش کروں گا کہ یہ دیکھ لو پورا برف ہو گیا ہے، اور یہ فریزر کا جو سائز ہے یہ تقریباً 1945 فریزر ہے۔ اور آپ نے کمپریسر کو بھی دیکھ لیا، کمپریسر بڑا نہیں ہے، نیشنل کمپریسر D125 کمپریسر لگایا ہے۔ اور ابھی ہم نیچے جو فریج ایسا ہے وہ چیک کر رہے کہ اس کا کولنگ کیسا ہے۔ یہ کولنگ پلیٹ ہے، یہ کولنگ پلیٹ کو ابھی غور سے دیکھ لو، اس کے بھی اوپر برف آ چکا ہے، یہ اچھی طریقے سے برف ہو گیا ہے، کولنگ زبردست ہے ماشاءاللہ۔ بس اس کا یہی ٹیکنک تھا کہ آپ اس کو اندر جو ریچارجنگ کے ٹائم میں آپ اس سے ہوا صحیح طریقے سے نکالو گے، اس کا ویکم صحیح طریقے سے کرو گے تو یہ کولنگ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، زبردست کام کرے گا وہ۔ اور دوسری آپ لوگوں نے یہی آپ کرنا ہے کہ گیس کو اچھی کمپنی والا گیس کو ریچارج کرو گے تو اس کا اچھا کولنگ ہوگا۔ دوستو آج جو آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا کہ کمپریسر کس طرح لگایا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اس کو ریچارج کیا جا سکتا ہے۔ مجھے تو 100% یقین ہے کہ کوئی یہ ویڈیو فل دیکھیں اس کے بعد اس کو کوئی مکینک کے پاس ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود بھی کمپریسر چینج کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ ابھی ہم اس کو یہ وال جو ہے یہ بند کر لیں گے کہ اس کا کولنگ کمپلیٹ اور گیس ریچارجنگ بھی کمپلیٹ ہے، یہ ہم نے بند کر لیا۔ ابھی ہم اس کو ایسا ہی رہنے دیں گے۔ ابھی آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ
ویڈیو دیکھنے کو کچھ سیکھنے کو ملا یا نہیں ملے گا، اور دوسری آپ لوگوں نے ہمیں ریکویسٹ کرنا ہے کہ آپ کون سی چیز میں ویڈیو پسند کرتے ہو، ہم اسی حساب سے ویڈیو بنائیں گے آپ لوگوں کے لیے، آپ کچھ اس سے سیکھ سکتے ہو۔ اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے، اور اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر کے جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگ کو نوٹیفیکیشن ملے اور سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، جو بھی کسی کا فائدہ ہو جائے، اور کسی کا بھی سوال ہو تو کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ پھر ایک نئی ویڈیو میں ہم دوبارہ ملیں گے، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ پامان، پاکستان زندہ باد۔